مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، جس گھر میں قرآن اور سنت کی روشنی آ جائے اس گھر میں کسی قسم کی ظلمت اور تاریکی کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اور جو گھر قرآن اور حدیث سے خالی ہو وہ تاریک ہے، اندھیرے میں بھٹکنے والے لوگ ہیں وہاں رہنے والے. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں کو قرآن اور حدیث کے نور سے منور کریں تاکہ اس کی برکت آپ پر اور گھر والوں پر پوری طرح سے دکھائی دے، اور جو قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں ان کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت کی نجات اور درجات کی بلندی ہے. اور جو لوگ قرآن و حدیث کو نظر انداز کر دیں، اس پر عمل نہ کریں، ان کی دنیا تاریک ہے لیکن قبر تاریک تر ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے سنگین اور سخت تر ہے ان کے لیے. اس لیے ڈرنا چاہیے اس دن سے جس دن ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی کوئی خیر کا کام کیا ہوگا اسے پورا ثواب ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کا کام کیا ہوگا اسے وہاں پر پورا نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے ڈریے اس دن کے آنے سے پہلے، اصلاح کیجیے اپنی اس دن سے پہلے، قرآن اور حدیث کو سمجھیے اور اس کے مطابق زندگی بسر کیجیے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا. آپ کی شریعت کو، آپ کی باتوں کو محفوظ کر دیا گیا احادیث کی کتابوں میں. انہی میں سے ایک بلوغ المرام ہے جس کا ترتیب کے ساتھ ہم مطالعہ اور ہر باب کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. اپنے دور کے مایہ ناز عالم دین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کے ساتھ یہ ذخیرہ مرتب کیا ہے. اس میں احکام اور مسائل کے متعلق بہت ساری احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا. کوشش کیجئے اس کو سمجھیے تاکہ ہماری زندگیاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بسر ہو سکیں. ہم نے اس سے پہلے شادی بیاہ، طلاق اور اسی طرح کے خلا وغیرہ کے مسائل پر بہت تفصیلی بات کی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ ایک ایکسٹریم کیفیت ہے. اگر جس میں کوئی اور امکانات نہ ہوں، صلح، صفائی، مصالحات کا کوئی دروازہ کھلا ہوا نہ ہو، اور وہ میاں اور بیوی دونوں سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ اب مسئلے کو ختم کرنا چاہیے، تو اس کو طلاق کا ایک طریقہ بتایا گیا کہ شرعی طریقے کے مطابق وہ طلاق دے. طلاق کے مسئلے میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی شخص طلاق ایسی دیتا ہے جس میں رجوع کرنے کے امکانات باقی، یعنی پہلی طلاق ہے، تو عدت کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے. عدت کہتے ہیں ویٹنگ پیریڈ کو. ویٹنگ پیریڈ جو ہوتا ہے وہ 3 مینسس یعنی 3 پیریڈ سمجھ لیجئے کہ اس کو عرف عام میں ہم 3 مہینے کہہ دیتے ہیں بات کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے. 3 مہینے یہ ویٹنگ پیریڈ ہے. اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر شوہر ایک طلاق دے دے تو بیوی نارملی اگر حالات اجازت دیتے ہوں شوہر ہی کے گھر میں اسی میں رہے گی وہ، اور وہیں پر عدت گزارے گی. یہ بھی ایک حکمت ہے کہ طلاق ہو گئی میکے چلے گئے یا طلاق سے پہلے میکے چلے گئے، یہ نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ اسی گھر میں رہے اور وہ الگ الگ رہیں کیونکہ طلاق ہو گئی، مگر وہ چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں. اسی کو رجوع کرتے ہیں. یعنی رجوع کرنے کا مطلب ہے کہ آپ پھر سے اپنی رائے بدل رہے ہیں اور پھر سے ریکنسیلیشن کر رہے ہیں، مصالحت. تو اب کیوں کرنا چاہیے مصالحت؟ اس لیے کہ طلاق تو دے دی غصے میں،
اور اس کے بعد اب آپ کو معلوم ہوا کہ بچوں کے مسائل ہیں، فیملی لائف ہے، رشتہ داروں کے مسائل ہیں، بڑی الجھنیں سامنے آ گئیں، تو شریعت چاہتی ہے کہ ابھی بھی آپ عقل مندی کا مظاہرہ کرو، اگر مصالحت کر سکتے ہو تو کر لو، رجوع کر لو۔ تو رجوع کرنے کا یہی ہے کہ شوہر بیوی سے کہے کہ میں تمہیں اپنے عقد نکاح میں لے رہا ہوں، یا میاں بیوی کے طور پہ رہنا شروع کر دے، یا ایک جگہ جیسے میاں بیوی کا انداز ہے، چاہے زبان سے کہے یا عمل کے ذریعے سے کسی طرح کلیئر معلوم ہو کہ یہ رجوع کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں رجوع کر۔ تو رجوع کرنے کے بعد وہ طلاق جو ایک ہو گئی وہ تو ہو گئی، مگر دونوں رہ سکتے ہیں میاں بیوی کے طور پر۔ اگر دوبارہ وہ طلاق دے گا، دوسری طلاق سمجھی جائے گی۔ فرسٹ چانس تو چلا گیا، فار ایور چلا گیا، وہ سیکنڈ چانس سمجھا جائے گا۔ اور جب یہ سیکنڈ چانس سمجھا جائے گا اور اس کے بعد بھی رجوع ہو گیا، پھر طلاق ہو، تو یہ کون سا ہوا؟ تھرڈ اور فائنل، ابسولوٹ ہوگی۔ اس کے بعد رجوع کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ گویا پوری میریٹل لائف میں، ازدواجی زندگی میں جب آپ قاضی کے سامنے قبول کرنے کا وہ کرتے ہیں، تو اس دن سے لے کر پوری زندگی کے لیے صرف 3 چانس دیے گئے، وہ چاہے 3 مہینے میں استعمال ہوں، 3 سال میں استعمال ہوں، لیکن یہ ہے کہ 3 ہی چانس ہے۔ اس میں عجیب بات ہے کہ اگر مسئلہ 3 ہی چانسوں کا ہے، 3 مرتبہ ہی طلاق کا ہے، نہ جانے کتنی ہماری بہنیں اور بھائی ہیں جنہوں نے 10 بار طلاق دی ہے اور وہ رہتے ساتھ ہیں، تو شرعی طور پہ تو ناجائز ہو گیا، یہ حرام ہو گیا، کیونکہ تیسری طلاق کے بعد فائنل اور ابسولوٹ، اس میں چانس ہی نہیں ہے۔ اب عورتوں کو مسئلہ معلوم نہیں، مردوں کو معلوم نہیں، تھوڑا سا مان لیجئے کہ آج دیکھا بیوی سالن بنائی ہے لیکن نمک مرچ کم ہو گیا مثلاً، اب آپ طیش میں آ گئے، باہر اصل میں غصہ کچھ اور تھا، مینیجر کھچائی کر دیا تھا، اب وہ بیچارہ وہاں تو کچھ نہیں کہہ سکے، اب آ کر سارا غصہ بیوی پر اتار دیے۔ اب کھانے میں کوئی نمک مرچ کم ہو گیا اور آپ نے فوری طور پر اس سے کہا طلاق، ایک چانس چلا گیا۔ اب اس کے بعد کبھی کوئی اور مناسبت آئی، مہینہ گزرا نہیں تھا، کوئی اور گڑبڑ ہو گئی اور اس کے بعد پھر آپ نے طلاق دے دی۔ تو اس طرح کچھ لوگ جو کرتے ہیں یہ چانس گنوا دیتے ہیں۔ اب رہتے بھی ساتھ ہیں، 3 طلاقیں بھی ہو گئی، پہلے مہینے میں دوسری، پھر اس کے بعد تیسری، پھر آپ رہ کیسا سکتے ہیں؟ تو وہ ہمارے تمام معزز بھائی، تمام معزز بہنیں جو دنیا بھر میں اس پروگرام کو دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہی ہیں، ہم گزارش کریں گے کہ یہ پروگرام صرف انفارمیشن کے لیے نہ دیکھیے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ توجہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے جو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ قرآن اور سنت پر عمل بھی کیجئے، ورنہ انفارمیشن تو کتابوں میں بہت ہے، اگر اس کو ہم نافذ نہ کریں، امپلیمنٹ نہ کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ ان مسائل پر غور کریں اور اس کے مطابق عمل بھی کریں، ورنہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے رشتے ہیں میاں بیوی کے جو شرعی لحاظ سے حرام ہو چکے ہیں، 3 بار نہیں، کہتے ہیں کہ 10 بار طلاق دے دی گئی ہے، پھر بھی ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نیت نہیں تھی اور اس وقت ہم غصے میں تھے، فلاں تھے، لیکن ایک رہ ساتھ رہے ہیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو پہلی طلاق دینے کے بعد بیوی گھر میں رہے گی، عدت گھر کے اندر گزارے گی۔ کیوں؟ اس میں مصلحت کیا ہے؟ اس میں دراصل شریعت یہ مصلحت رکھی ہے، اب غصے میں تو طلاق دے دی، اب اس کے بعد میں 2-4 دن لگ گئے، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب بیوی وہیں پر ہے، گھر ہی کے اندر ہے، اب گھر کے اندر اٹھنا بیٹھنا آنا جانا، بے شک تعلقات نہیں ہے، بات چیت بند ہے، لیکن ایک دیکھ تو رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو اب اس سے کیا ہوگا؟ جب ایک گھر میں رہتے ہیں، دیکھتے دکھاتے ہیں، تو پھر اس سے دونوں طرف سے دل نرم ہو سکتے ہیں، اور دل نرم ہونے کی وجہ سے شوہر کہہ لے چلو دوستی کر لو، اب بیوی تو ہے ہماری، غصے میں بات ہو گئی، اب وہ منانے کی کوشش کرتا ہے، بیوی بھی تھوڑی ایکٹنگ کرنے کے بعد مان لیتی ہے، تو جیسے عام طریقہ ہے، یا نہیں تو کبھی کوئی اگر بیوی کے ذمہ دار وغیرہ آ گئے تو اس طرح سے وہ کوشش کرتے ہیں، غصے میں شوہر جو ہے جب وہ دیکھتا ہے سسرے آ رہے ہیں یا کوئی اور آ رہے ہیں تو وہ ذرا اپنا ٹیمپر دکھانے باہر نکل جاتا ہے کہ واقعی لگے کہ میں غصے میں ہوں، حالانکہ دوستوں کو فون کر کے بتا رہا ہے کہ کوئی چانس ہے تو کہ یار کوئی کوشش کر دو کہ ملاپ ہو جائے، لیکن سسرے صاحب کے پاس جو ہے اپنی ایکٹنگ کرتے ہوئے وہ گھر کے باہر نکل گئے، اب سسرے صاحب اس کے پاس جاتے ہیں، بھائی صاحب چھوڑ دو، ہو گیا جو ہو گیا، اب تھوڑا 2-4 جملے سناتے ہیں تاکہ اپنی بڑائی باقی رکھیں کہ میں جو ہے ایسے جھک کر نہیں جا رہا ہوں، اب آپ کہہ رہے ہیں بزرگ ہیں
تو اس لیے جو ہے میں راضی نامہ کرتا ہوں. حالانکہ اس کی نیت ہے کہ کوئی اگر کر دے راضی نامہ، جیسے کہتے ہیں نا ایک چھوٹا سا پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا دھکا لگا دیں وہ ہو جائے گا کام. تو اس طرح سے پھر صلح کے امکانات نکل آتے ہیں. یا نہیں کبھی ایسے ہوتا ہے آخر میاں بیوی ہیں تو 3 دن 4 دن 5 دن ایسے ہی گزر گئے، دونوں کے اپنے جذبات بھی موجود ہیں وہاں پر. تو کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک گھر میں ہوں، دونوں کو خیال آئے کہ چلو اکٹھے رہ جائیں گے ہم، تو تیسرا آدمی نہ بھی آئے تو پھر بھی ملنے کے چانس موجود ہوتے ہیں. اس لیے شریعت کی یہ حکمت ہے کہ عدت وہیں پر گزارنی چاہیے. مگر بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا طلاق سے پہلے اتنی کھینچا تانی، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کہ بیوی اپنی خیر مناتی ہے کہ پہلے بھاگ جاؤ یہاں سے، طلاق سے پہلے بھاگ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا طلاق کے بعد حملہ بھی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی نقصان ہو سکتا ہے. ایسی صورت ہو تو پھر ایک جگہ رہنا مصلحت کے خلاف ہے. ورنہ نارمل حالات میں ایک ہی گھر میں رہیں. ایک طلاق ہو گئی اور کتنا ٹائم شریعت نے دیا آپ کو؟ 3 پیریڈ کا، تقریباً 3 مہینے کا سمجھیے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن، کم سے کم دل تو نرم ہوں گے. اور اگر نہیں ہوئے، 3 مہینے گزر گئے تو اب یہ عدت ٹائم پورا ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا وہاں رہنا غلط ہو جائے گا. کیوں غلط ہوگا؟ اس لیے کہ وہ اجنبی بن گئی، اب رشتہ ختم ہو گیا. اب وہ آزاد ہے، چاہے کسی اور سے شادی کرے یا یہ صاحب شادی کرتے ہیں تو اب وہ جھکائے گی آپ کو، کیونکہ اب آپ آ رہے ہیں 3 مہینے کے بعد، اب آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میری یہ شرطیں ہیں. تو جو شریعت نے اس کو حکم دیا اس میں کسی کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اب 3 مہینے گزر گئے تو وہ آزاد ہو گئی، اس کو اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اب یہ دونوں کے درمیان جو میاں بیوی کا رشتہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اور رجوع کرتے وقت بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ تم گواہوں کو رکھو. طلاق دیتے وقت بھی گواہ رکھو، یہ مسنون ہے. رجوع کرتے وقت بھی گواہ رکھو. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے اس وقت موڈ میں تھے، آپ نے رجوع کرنے کی بات کی، مثلاً ایک بیوی کے ساتھ آپ نے گفتگو کی، بیٹھے، مصافحہ کیا، تھوڑی دیر بات چیت جیسے میاں بیوی میں ہنسی مذاق ہوتی ہے وہ اس طرح کی، اور بعد میں پھر غصہ آیا تو آپ نے کہا ہمارے تو رجوع ہی نہیں ہوا، ہم تو آپس میں بیٹھے ہی نہیں. تو اس شک کو دور کرنے، فتنے کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گواہ کو رکھیں. جیسے طلاق میں گواہ، اسی طرح رجوع میں بھی گواہ. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ایک بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، ہم بتا رہے تھے کہ طلاق اور رجوع دونوں صورتوں میں گواہوں کی موجودگی بہت سے فتنوں کو روکنے کا سبب بنتی ہے. اسی لیے یہ مستحب ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ طلاق سے پہلے بھی گواہ رکھے جائیں. اور اسی طرح سے اگر راضی نامہ ہو رہا ہے، مصالحت ہو رہی ہے، صلح صفائی ہو گئی ہے دونوں کی، پھر بھی گواہوں کے سامنے رجوع کیا جائے تاکہ کل کا دن کوئی اختلاف جنم نہ لے. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے، مثلا طلاق ہو گئی، لوگوں کو معلوم ہو گیا، فیملی والوں کو، اب اس کے بعد دونوں میں راضی نامہ ہو گیا، رجوع کر لیے، مصالحت ہو گئی، اور فیملی والوں کو معلوم نہیں. اب وہ کیا کہیں گے؟ شک و شبہ ڈال دیں گے کہ کل تو طلاق دے دی تھی، اب حرام طریقے سے رہ رہے ہیں. حالانکہ انہوں نے وہ ٹائم لمٹ کے اندر رجوع کیا جس کا شریعت اجازت دے رہی ہے ان کو، مگر لوگوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یہ کنفیوژن یا غلط فہمی پھیلائی جا سکتی ہے. اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب راضی نامہ کر رجوع کریں تو وہ رجوع کرتے وقت بھی آپ گواہ رکھ لیں. جیسے ایک مرتبہ ایسے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک آدمی کے بارے میں جس نے طلاق دی مگر گواہ نہیں تھے، رجوع کیا پھر اس پہ بھی گواہ نہیں رکھا. تو آپ نے کیا کہا؟ انہ سئل عن الرجل یطلق ثم یراجع ولا یشهد، کہ اس پر وہ گواہ وغیرہ نہیں رکھتا. فقال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد علی طلاقها وعلی رجعها، تم گواہ رکھو، طلاق دیتے وقت بھی گواہ کا انتظام کرو اور رجوع کرنا ہو تب بھی گواہ کا انتظام کرو. ایک مرتبہ ایسے بھی پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں، انہوں نے طلاق دی، گواہ نہیں رکھا. فقال فی غیر سنت، آپ نے کہا کہ یہ سنت کے خلاف ہے. آپ نے ان کے اس انداز کو پسند نہیں کیا کہ طلاق دیتے ہوئے انہوں نے گواہ نہیں رکھا، آپ نے پسند نہیں کیا. آپ سے پوچھا گیا، رجوع کر لیا لیکن اس پر بھی گواہ نہیں رکھا، تو اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. اسلام تو ایک ایسا دین ہے، معمولی سا آپ قرض دیں تو اس پر بھی گواہ رکھنے کا حکم دیتا ہے. قرآن کریم میں جو آیت دین ہے، قرض کے بارے میں جو آیت ہے سورہ بقرہ کی سب سے طویل ترین آیت،
آپ اس میں پڑھیے، گواہ کے بارے میں اس میں بتایا گیا، حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ کسی مجلس میں اگر آپ کچھ دے رہے ہیں اور مرد 2 گواہ اویلیبل نہیں ہیں، ایک مرد ہے تو 2 عورتوں کو گواہ کے طور پہ رکھو. یعنی اتنا گواہ اور وٹنس کے بارے میں زور دیا گیا. اور طلاق اور رجوع کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ تو اتنا سیریس ہے، اگر اس میں گواہ نہ رکھے جائیں تو پھر یہ زیادہ بری بات ہوگی. اس لیے گواہ کی موجودگی میں بہت سے فتنوں سے ہم بچ سکتے ہیں، چونکہ شادی شدہ زندگی کے اندر کبھی اتار چڑھاؤ آ سکتے ہیں. کیسے؟ کبھی کسی وجہ سے، چاہے جائز ہو یا ناجائز، کوئی بھی وجہ ہو، کبھی آپ کو غصہ آ سکتا ہے اور کبھی اسی طرح بیوی کو بھی غصہ آ سکتا ہے، وہ بھی انسان ہے. اس لیے اس میں یہ سمجھ لینا کہ غصہ آتے ہی طلاق دے دی جائے، غصہ آتے ہی خلا کا فیصلہ کر لیا جائے، یہ نادانی کی بات ہوگی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ طلاق اور خلا کی طرف صرف اس وقت جائیں جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اکٹھے رہنے کے امکانات نہیں ہیں، ورنہ اس کی طرف آپ نہ جائیے. اور اسی طرح ایک دوسری جو چیز ہے، چاہے شوہر کی طرف سے ہو یا بیوی کی طرف سے، اگر خوبیاں زیادہ ہیں، تھوڑی بہت کمزوریاں ہیں، تو اس کو گیو اپ کرنے کی کوشش کرے، برداشت سے کام لے. شاید اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ کمزوریوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے. جیسے کوئی عورت ہے، بیوی، اس کے اندر 90% خوبیاں ہیں، 95% خوبیاں ہیں، پھر بھی 5% تو کمزوریوں کا چانس تو ہے. اب وہ 5% کو آپ حوصلے کے ساتھ برداشت کریں، اللہ تعالیٰ جو 95% خوبیاں ہیں وہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے گا. اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر میں اگر 90% خوبیاں ہیں، کچھ نہ کچھ کمزوریاں تو ہو سکتی ہیں. اگر کچھ کمزوریوں کو وہ نظر انداز کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی خیر و برکت کا وہ ذریعہ بنائے گا. دونوں کی نظر کیا ہونی چاہیے؟ پازیٹیو. ایک اور بھی بات ہے کہ اگر عیب کوئی ایسا ہے، کمزوری کوئی ایسی ہے، چاہے بیوی میں یا شوہر میں، جس کو ہم کہتے ہیں کیوریبل نہیں ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے، پھر وہاں خام و خواہ کے صلح کروانا یہ دونوں کے ساتھ زیادتی کی بات ہوگی. اگر کوئی ایسا ریزن یا علت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہماری ازدواجی زندگی چل نہیں سکتی، پھر آپ طلاق کی طرف جائیے، پھر آپ خلا کی طرف جائیے، کیونکہ وہ ایسی کمزوری ہے جو باقی رہنے والی ہے. ایک اور چیز ہے جو شادی بیاہ کے اس میں کبھی پیش آ سکتی ہے، وہ ہے، ذرا اس کو بھی آپ لوگ بہت حوصلے کے ساتھ سنیں، اس لیے کہ ہمارا پروگرام دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ سنتے ہیں، ہر جگہ کی اپنی تہذیب الگ الگ ہے، لیکن قرآن اور سنت سب کا مشترک ہے. دین ہمارا یونیورسل ہے. تہذیب اور کلچر، کسٹم ایک ایک گاؤں کا الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر قرآن اور سنت سب کے لیے ایک ہے. تو دیکھیے، بعض جگہوں پر کمبائنڈ فیملی کا سسٹم ہوتا ہے، مشترکہ فیملی، جس کے اندر 2 بھائی، ان کی بیویاں، ان کے بچے اکٹھے رہ رہے ہیں، ماں باپ سب. دیکھیے، اگر آپ کے گھر میں گنجائش ہے اور آپ کے گھر میں اتنی وسعت ہے کہ سب کے لیے ٹوائلٹ، باتھ روم وغیرہ وغیرہ ہے، تو اس کے اندر تو گنجائش ہے اس طرح رہنے میں. لیکن اگر وہ چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، پھر بھی آپ مشترک رہتے ہیں، تو اس میں کئی کمزوریاں پیدا ہوں گی. اس لیے میں نے کہا پہلے سمجھ جائیے اچھی طرح سے، ریئیکشن سے پہلے، کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کہ مثال کے طور پہ ایک باتھ روم ہے اور اس کے اندر 3 بھائی جو شادی شدہ ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اس میں رہتے ہیں، یہ شرم و حیا کے بھی خلاف ہوگا اور ضرورت کے بھی خلاف ہوگا. پھر اس کا اثر بچوں پر برا بھی پڑنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. اور اسی طرح سے شریعت یہ کہتی ہے، مثال کے طور پر دیور سے پردہ کریں. آپ کا جو برادری ان لا ہے، شرعی لحاظ سے اس کے ساتھ پردہ ہے. اب مشترک ماحول میں پردہ کیسے کریں گے؟ حجاب کو مینٹین کیسے کریں گے؟ مثلا آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ کا بھائی ہے، دوسرا بھائی ہے، پھر اور رشتہ دار ہیں، ان کی بھی بیویاں ہیں، وہ اکٹھے کیسے بیٹھیں گی؟ ان کے لیے تو پردے کا حکم دیا گیا. اب ایک ہی کمرے میں اگر بیٹھنا ہو تو پردے کو مینٹین کیسے کیا جائے گا؟ اس لیے یہاں پر جو زیادہ مناسب ہے بات، وہ یہ کہ آپ رہیں الگ الگ، مگر ایک فیملی کے جو تعلقات ہیں، آنا جانا، دکھ درد میں شرکت کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں. ساس سسرے جو ہیں ان کو اپنے پاس رکھیے، کیونکہ وہ ماں اور باپ کے برابر ہیں، ان کی خدمت کیجئے، یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. لیکن ایک ہی جگہ آپ رہ رہے ہیں، ایک ہی ٹوائلٹ باتھ روم ہے، پوری فیملی یعنی کئی بیویاں اور کئی شوہر ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، اس میں گڑبڑ کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم جو اس طرح کا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے.
اب اس کو آپ چاہے جس اینگل سے دیکھیں لیکن حقیقت یہی ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو طلاق وغیرہ سے پہلے کبھی کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک اس میں ہے ایلا۔ ایلا کہتے ہیں سپریشن، جو ماڈرن اصطلاح میں سپریشن، وہ طلاق بھی نہیں ہے اور وہ مل کر رہنا بھی نہیں ہے۔ شوہر کسی وجہ سے یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے 4 مہینے کے لیے تعلقات نہیں رکھتا، قطع تعلق، تو اب اس کو کیا آپ کنسیڈر کریں گے؟ یہ طلاق بھی نہیں ہے کیونکہ وہ طلاق تو نہیں دیا، اور وہ ٹائم لیمٹ بتا رہا ہے کہ 4 مہینے کے لیے میں تعلقات نہیں رکھوں گا۔ اسے کہتے ہیں سپریشن پیریڈ، علیحدگی کی مدت۔ یہ خاص مقصد کے لیے کسی مثلا کوئی ایسا ڈیمانڈ ہے جو آپ پورا نہیں کر سکتے یا کوئی اور وجہ ہے تو آپ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب سپریشن کے اسلام میں اصول کیا ہیں علیحدگی کے؟ آپ 6 سال علیحدہ رہیں یا 5 سال علیحدہ رہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے لیے اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ قرآن کریم میں جو اس کا ذکر کیا گیا، مثلا سورہ بقرہ کے اندر بہت تفصیل سے یہ بتایا گیا، اور اس میں طلاق ہی کے چیپٹر میں آیت نمبر 226 226 اس کے اندر ایک خاص بات بتائی گئی، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، کہ ویٹنگ پیریڈ کتنا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک شریعہ؟ 4 مہینے۔ اب جو لوگ 6 سال سے اپنی بیوی کو چھوڑے ہوئے ہیں، نہ طلاق نہ ساتھ رہتے ہیں، معلق بنا کر رکھے ہیں، قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جو لوگ ریونج کے طور پر ایک طویل مدت تک کوئی تعلق نہیں، کوئی آنا نہ جانا، نہ طلاق نہ کچھ، تو کیا شرعی طور پر یہ جائز ہے؟ قطعاً یہ جائز نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226 تمام معزز بھائی اور بہنیں اس کا پھر ایک بار پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، تو اس کے اندر اگر ایسی حالات ہو جائیں، 4 مہینے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، 4 مہینے کے اندر آپ کو طے کرنا ہے کہ کیا کریں گے۔ آپ رکھنا ہے شریفانہ انداز سے رکھو، اگر نہیں رکھ سکتے شریفانہ انداز سے طلاق دے دو۔ یہ بیچ میں لٹکائے رکھنا، معلق بنا کر، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ سپریشن اور اس کی قباحتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے آئندہ لیکچر میں اس کو کور کیا جائے، کیونکہ یہ بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں۔ یہاں پر اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پہلے کر لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال یہ تھا، جیسے آپ نے بتایا کہ اگر ایک طلاق دی گئی تو فار ایور ابھی پوری زندگی بھر کے لیے وہ موقع چلے گیا، ابھی وہ اس کو ایک طلاق ہو چکی ہے، ابھی 2 بار اور ہو گئے تو پھر طلاق کمپلیٹ ہو گئی، لیکن ایک طلاق کے بعد 3 مہینہ گزر گئے، 3 طور گزر گئے، اس کے بعد اگر وہ لوگ شادی کرتے، واپس نکاح کرتے، تو وہ چانس واپس ملے گا یا پھر ہمیشہ کے لیے وہ چانس چلے ہی گئے؟ ہاں، اگر ایک طلاق دے دی جائے اور اس کے بعد عدت گزر گئی، راضی نامہ رجوع نہیں کر سکے اور اس کے بعد میں جو ہے پھر شادی کر رہے ہیں، تو یہ جو بعد میں شادی کی جائے گی یہ نیو کانٹریکٹ سمجھا جائے گا، کیونکہ شادی ہوگی نا، وہ سپریٹ ہو گئے، صرف ان کی شادی کی گنجائش تھی، وہ شادی کیے، تو پھر رولز اور ریگولیشن نئے شروع ہوں گے شادی کے ساتھ۔ چونکہ ہمارا ابھی وقت ہو رہا ہے تو ہم یہاں اپنے پروگرام کو روکنا چاہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات لیے جائیں۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام، حاضر ہوں گے آئندہ لیکچر میں مزید معلومات کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب